بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے میں خیر و عافیت کے ساتھ یو کے میں پہنچ چکا ہوں۔ اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے شاید میں اپنے گھر میں ہوں، ہرگز ایسا نہیں۔ میں اس وقت یو کے میں ملٹن کینز میں موجود ہوں اور یہاں پر ایک ہوٹل میں موجود ہوں۔ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں پاکستان سے تو آپ پریشان نہ ہو، بالکل بہت آسان پروسیس ہے، بالکل آسانی سے یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے فائنینشیل۔ ظاہری بات ہے، جب بھی آپ یو کے آتے ہیں، آپ کو کوارنٹائن کرتے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم بھی جو ہے 2000 پاؤنڈ جو ہے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے۔ بہرحال اب آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ نے یو کے آنا ہی ہے، تو اب آپ پریشان نہ ہوں، بہت آسان پروسیجر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یعنی کہ 72 گھنٹے پہلے آپ کو کووڈ کا ٹیسٹ کرانا پڑے گا۔ جب کووڈ کا ٹیسٹ کروا لیں گے تو پھر کیا ہوگا، جب میں آیا تھا، میں نے کراچی سے خان ہاسپٹل سے میں نے ٹیسٹ کروا کر میری رپورٹ دوسرے دن آ گئی تھی، بلکہ مجھے میسج بھی آ گیا تھا، ای میل بھی آ گئی تھی، اور الحمدللہ رپورٹ مجھے دوسرے دن ہی مل گئی تھی۔ اس سے پہلے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا یعنی کہ اس پروسیس سے بھی پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنا ہوٹل بک کر لیں۔ جب آپ کی ٹکٹ کنفرم ہے، جس بھی ایئر لائن سے آپ سفر کر رہے ہیں، میں تو قطر ایئر ویز سے سفر کر رہا تھا، تو قطر ایئر لائن سے جب میں نے سفر کیا تو اس سے پہلے یقین جانی کہ صورتحال یہ تھی کہ بظاہر مجھے ہوٹل کی بکنگ مل ہی نہیں رہی تھی، یعنی کہ پیسے دینے کے باوجود بھی ہوٹل کی بکنگ نہیں مل رہی تھی۔ بہت سے ہوٹل دیکھے، سب کچھ دیکھے، بلکہ میرے دوست بڑے مخلص ساتھی، انہوں نے بھی بڑی کوششیں کی، میں نے بھی کوشش کی، لیکن بالکل بار بار ایرر دے رہا تھا۔ میں جب بھی ہوٹل کی بکنگ کرتا وہ کرتے یقین یعنی کہ بار بار ہی ایرر دے رہا تھا، یعنی کہ وہ الاؤ ہی نہیں کر رہا تھا کہ ہوٹل کی بکنگ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ بہرحال ہوٹل کی بکنگ کرتے وقت اس بات کا بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہوٹل کی بکنگ ہو گئی، ان کو میسج آ گیا۔ دیکھیں، میسج آنا جب تک آپ کو ای میل نہ آئے، میرے دوست تھے مخلص ساتھی وہ بتا رہے تھے کہ جب تک ای میل نہ آئے اس وقت تک آپ کی کنفرمیشن جو ہے وہ ہوٹل کی بکنگ کنفرم نہیں ہے۔ تو آپ اس کو میک شور کیجئے کہ جب آپ ہوٹل کی بکنگ کر رہے ہیں تو آپ کم سے کم جو ہے وہ اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ کو ای میل آئے گی تو پھر آپ کا ہوٹل کنفرم ہو جائے گا۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے ٹریول کیا تو ان کے لیے وہاں یو کے یہاں ایئرپورٹ پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں تک کہ اگر آپ اسے پڑھیں تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ہوٹل کی بکنگ نہیں کی تو ہو سکتا ہے آپ کو 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں ڈرا نہیں رہا، جو حقیقت ہے وہ اب سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ کوششیں کریں، جب تک ہوٹل کی کنفرمیشن نہ ہو آپ ٹریول نہ کریں۔ فلائٹ سے تقریباً جو ہے دیکھیں کم سے کم 3 گھنٹے پہلے جیسے کہا جاتا ہے، اگر آپ اسی ٹائم کے مطابق بھی پہنچ جائیں تو پھر بھی کافی رہے گا۔ تو 3 گھنٹے پہلے آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ پہنچنے کے بعد وہ آپ سے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یعنی کہ آپ پہ کسٹم وغیرہ ہوگا، کسٹم ہونے کے بعد پھر آپ بورڈنگ کروائیں گے۔ بورڈنگ کے ایئر لائن والے آپ کے پاس سب سے پہلے وہ جہاں بورڈنگ ہوتی ہے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یعنی کہ اپنے کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروا لیا، اور اس کے بعد آپ نے یعنی کہ اگلے وہاں کے ہوٹل کی بکنگ آپ کی کنفرمیشن آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ سے وہ پوچھیں گے کہ آپ نے وہاں کی ٹیسٹ وغیرہ یہ سب کچھ بک کر لیا۔ آپ ان کو وہ ایلوکیٹ فارم وغیرہ وہ جو ہے آپ ان کو شو کر دیں گے، تو وہ خود بخود جس طریقے سے میرے پاس تھا تو میں نے یہ فارم ان کو شو کر دیا تھا تو وہ کافی ہو گیا تھا۔ یہ جس طریقے سے یہ دیکھیں میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ الحمدللہ آسانی کے ساتھ جو ہے یہ مل گیا تھا، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں یو کے امیگریشن فارم یہ والا ہے، اور دوسرا یہ والا جو ہے یہ آپ کا یہاں پر آ کر ضرور دیکھیں گے، وہاں والے بھی دیکھتے ہیں۔ ایک سی ٹی ایم ہوتا ہے یہ فارم، یہ بھی آپ کو جو ہے اپنے پاس لازمی طور پر رکھنا ہوگا، اور یہ آپ کا ضرور چیک کریں گے۔ اگر آپ نے اس کا پرنٹ نکال دیا تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے۔ اگر پرنٹ نہ بھی نکال سکے، آپ کے موبائل میں ہو، جیسے کہ میں ٹائم ہی نہیں تھا میرے پاس اور میں پرنٹ نکالنا بھی بھول گیا تھا، تو میرے موبائل میں ہی کافی تھا۔ بہرحال بس اوقات موبائل انٹرنیٹ بھی نہیں چلتا تو پریشانی بنتی ہے، تو آپ اس کی اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ظاہری بات ہے بورڈنگ ہوگی، آپ جس بھی ملک جنہیں اپنے وطن سے اسلام آباد سے میں کراچی سے ٹریول کر رہا تھا تو آسانی کے ساتھ میں پھر بورڈنگ کروائی اور میں پھر انتظار گاہ تک پہنچ گیا۔
اور پھر وہاں سے صبح میری 4 بجے کی فلائٹ تھی، وہاں سے نکلا قطر دوحہ آیا، دوحہ میں تقریباً 2 گھنٹے کا اسٹے تھا، وہاں سے پھر میں نکل کر وہاں سے نکل کر پھر وہاں کی جو کسٹم وغیرہ ہے وہ ہوئی، پھر اس کے بعد میں اگلا جو میرا ٹریول تھا وہ یو کے کے لیے تھا، اور یو کے میں پہنچ گیا۔ جب اترا تو باہر یعنی کہ لمبی کیو تھی، بہرحال اس کو کراس کرتے ہوئے کیو میں کراس نہیں کیا، مطلب کیو میں ہی ہوتے ہوئے پھر میں پہنچ گیا، اور وہاں امیگریشن آفس یعنی امیگریشن آفیسر کے سامنے جتنے لوگ ہیں ان کو سب کو گزرنا پڑتا ہے، جو بھی ٹریول کر کے آئے ہیں، جنہوں نے بھی ہوٹل میں کوارنٹائن کرنا ہے، چاہے وہ آپ برٹش ہولڈر ہیں، برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں، پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں، آپ کو لازمی طور پر کیو کے اندر ہی جانا پڑے گا۔ عمومی طور پر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ برٹش پاسپورٹ ہولڈر جو ہے وہ دوسری لائن میں چلے جاتے تھے، اب ایسا نہیں ہے، اب یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی لائن میں رہنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ اب اگلا پروسیس جو ہے وہ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ سے میں نے جیسے کہ کہا کہ یو کے امیگریشن فارم جو ہے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ فارم آپ کے پاس موجود ہے، آپ ان کو بتا دیں گے یہ ہے، پھر وہ چیک کر لیں گے خود بخود، وہ اس میں سارے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری انہیں میسر آ جائے گی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ وہاں سے آپ یعنی کہ آپ نے امیگریشن کاؤنٹر سے باہر نکل کر جب آپ آئیں تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا لگیج لے کر میں نکل جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔